وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور ہم نے ان کے آثار پر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے، جو پہلے سے تورات میں تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو پہلے سے تورات میں تھا، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، اور چاہیے کہ انجیل والے اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ دیکھ لیجئے، کفر، ظلم اور فسق، یہ تین لفظ بولے اللہ نے۔ جو کتاب میں نے نازل کی اس کے مطابق اگر فیصلہ نہ کیا تو ایسے لوگ ہوں گے۔ پہلا یہ ہے کہ اس میں کفر اس لیے کہ اللہ کے احکامات کو مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو کہا کافر ہے۔ اور اللہ نے جن کو کہا یہ ظالم ہے، تو اللہ کے فیصلے کو اس جگہ نہیں رکھا بلکہ کسی اور سے فیصلہ کر دیا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ اور پھر فسق ہے، فاسق ہیں، حق سے نکل جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فاسق کہا کہ گناہ کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ تو دنیا اور آخرت کی پریشانیاں بھائی ان سے ہوتی ہیں، حقیقت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو لوگ کتاب اللہ کے مخالف فیصلہ کریں، یہ ججز کو آپ نے فرمایا، حکمرانوں کو فرمایا، تو ان میں فقر و فاقہ پھیل جاتا ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے ہیں جس قوم کے امام یعنی لیڈر کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ آپس میں لڑتے ہی رہیں گے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ اب ہماری باری آ گئی، تورات کی بھی آ گئی، انجیل بھی آ گئی، باری آئی، اور اب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلی کتابیں ہیں، اور اس پر نگہبان بھی ہے، ان کے چیک بھی رکھتی ہے، ان پر جو غلط بات ہے اس کو صحیح بتاتی ہے، جو وہ چینج کرتے ہیں قرآن بتاتا ہے نہیں ہاں تم نے چینج کر دیا۔ بس آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اسے نظر انداز کر کے جو آپ کے پاس حق میں سے آ گیا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا، تم میں اختلافات نہ ہوتے، لیکن اس لیے تاکہ وہ اس میں تمہیں آزمائے کہ کون ہے جو اللہ کی بات کی طرف لپکتا ہے، کون ہے جو کتاب اللہ کو مانتا ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا، یعنی یہ کتاب، نبی۔ بس نیکیوں میں آگے بڑھو مسلمانوں، الی اللہ مرجعکم، یہ نیکی کا کام ہے، پیچھے رہ گئے ہیں لوگ، تم آگے بڑھو، تم سب کے سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو جو بھی عمل کرنا ہو اس میں فرض کو مقدم رکھنا ہے، بس یہ دھیان کرنا ہے، فرض کو پیچھے نہیں کرنا۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور اس بات سے محتاط رہیں کہ کہیں وہ آپ کو اس کے بعد سے فتنے میں مبتلا نہ کر دے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا۔ ہوتا ہے، اور یہ معنی تو نہیں ہے کچھ بات اور کر دی اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فیصلے ہی غلط کروا لیے، اس لیے فرمایا محتاط رہیں۔ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے ایسے نہیں کیے، لیکن آپ یہ فرمایا کرتے تھے تم آتے ہو جھگڑے لے کے، دو فریق ہوتے ہیں، ایک زیادہ بولنے والا ہوتا ہے، وہ اس کی باتیں سن کے ہو سکتا ہے میں اس کو برحق سمجھ کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، مگر وہ جانتا ہے در سے میں نے زیادتی کی ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں تو فیصلہ کر دیتا ہوں مگر وہ آگ کا ایک ٹکڑا لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ آپ کو اس کے بعد سے فتنے میں نہ ڈال دیں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لیں کہ بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے البتہ بہت سے ایسے ہیں جو فاسق ہیں، یعنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں اور جو گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی جو نیا فیصلہ آیا ہے قرآن اللہ کی کتاب کا، رسول جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ کے جاہلی دور کے جو احکام ہیں، جاہلی دور کے جو کام ہیں یا فیصلے ہیں ان کو چاہتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کتاب اللہ کو چھوڑ دیا جائے، اس کے مطابق فیصلے نہ ہوں جو کہ موجود ہوں، تو پھر جو بھی فیصلے ہوں گے وہ جاہلی فیصلے ہوں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے میں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔
تو انتہائی ناپسندیدہ کام ہے یہ، جاہلیت کے طریقے جو بندہ اختیار کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ اللہ کو انتہائی ناپسند اور مبغوض ترین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ملحد فی الحرم، حرم میں الحاد پیدا کرنے والا، یعنی جو حرم ہے وہاں لوگ عبادت کرنے کے لیے آئیں، وہاں کچھ ایسی حرکتیں شروع کر دیں کہ لوگوں کی عبادت میں تشویش پیدا ہو جائے۔ پھر وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، دوسرا اسلام میں جاہلیت کے طریقے چاہنے والا، یہ بھی اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسند انسان ہے۔ وَمُطَّلِبٍ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُحْرِقَ دَمَهُ، اور کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے کوشاں رہنے والا کہ اس کو میں نے زندہ نہیں چھوڑنا، کوئی موقع تو ملے مجھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اولیاء نہ بناؤ، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے جو کوئی انہیں اولیاء بنائے گا تو یقیناً وہ پھر انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فطر الذین، پھر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ ان میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یہ منافق جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی گردش مصیبت نہ آ پہنچے، دوستی رکھی ہوئی ہے، کل کو یہاں خدا نہ خواستہ کوئی گردش آئی تو کم از کم یہ دوست کام آئیں گے، تو امید ہے کہ اللہ جلد ہی فتح لے آئے یا اپنی طرف سے کوئی حکم، تو وہ اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا نادم ہو جائیں گے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ حالات کو ایسا تبدیل کر دے گا کہ ان کو سمجھ آئے گی بعد میں کہ ہم نے جو بھی دوسروں سے دوستیاں رکھی، گردش میں تو ہم آ گئے ہیں، مسلمان تو ٹھیک ہو گئے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کی اپنی پکی قسمیں کھائیں کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ساتھ ہیں، قسمیں کھاتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ حکم تو دیں، لیکن پھر چھوڑ جاتے تھے عین وقت پہ، ان کے اعمال ضائع ہو گئے تو وہ خسارہ پانے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا، اور جو اس سے محبت کریں گے وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ چاہے تو ایسے مسلمان مومن بھی اٹھا سکتا ہے، یعنی ہم سمجھ لیں دین کی ضرورت ہمیں ہے، نہ کہ دین کو ہماری ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے پھر ایمان بھی نصیب کر دیتا ہے۔ اذلہ کا جو لفظ ہے اس آیت میں، یہ ذلیل کی جمع ہے، اور ان کی ذلت سے حقارت نہیں ہے مراد، بلکہ ان کی نرمی اور ان کا نرم پہلو مراد ہے۔ تو انسان اگر نرم ہو جائے تو یہ کیا ذلت ہے؟ یہ نہیں، بلکہ اس میں تھوڑی عزت ہے۔ ایمان والوں کا آپس میں رشتہ بھی اللہ نے بتایا، وہ کیسے ہوں گے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے دوستی کرے گا تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، تم ان لوگوں کو اولیاء نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور کفار کو بھی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم سچے مومن ہو۔ دین کو مذاق نہ بنانا، ان کے ساتھ شریک ہو کے دین کا بھی مذاق نہ اڑانا، لطیفے چھوڑنا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ ہے دین کا مذاق۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، بس اللہ نے غصے کا اظہار نہیں کیا، صرف اتنا بتایا کہ سمجھ نہیں ہے ان کو، اتنی سی بات ہے۔ تو دوسرا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ جب اذان ہو تو اس کو خاموشی سے سنو، یہ سنت ہے، کان لگا کر انسان اذان سنے
اور جو مؤذن کہتا جائے سننے والا بھی اسی طرح کہتا جائے. آپ فرماتے ہیں فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے. پھر اذان کے بعد کی ایک بڑی خوبصورت دعا ہے، وہ طریقہ یہ بتایا آپ نے، ترتیب ہے اس کی. آپ فرماتے ہیں جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جو وہ کہتا ہے تم ویسے کہتے جاؤ. لا الہ الا اللہ تک پہنچا ہے، تم نے کہہ دیا. اب کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کرنا ہے ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو. کیونکہ جو شخص بھی مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 بار درود بھیجے گا. تو درود بھیجنا ہے، پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد وہ وسیلہ والی دعا کرنی ہے. آپ فرماتے ہیں پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو. تو وسیلہ کیا ہے؟ وہ آپ خود فرماتے ہیں فَإِنَّا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ایک بڑا اونچا مقام ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ تعالی، وہ صرف اللہ اس کو دے گا جو اس کا خاص بندہ ہوگا. وَأَرْجُو، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان اکون انا ہوا، کہ وہ میں ہی ہوں گا. فمن سأل اللہ لی الوسیلہ، تو جو بھی اللہ سے میرے لیے اس مقام عالی کا سوال کرے گا، دعا کرے گا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، تو حلت علیہ الشفاعہ، تو اس کے لیے میری شفاعت پھر حلال ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ ہے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اہل کتاب کیا تم اس وجہ سے ہم پر ناراض ہوتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور یقیناً تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں. دیکھا جائے تو ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم تو بڑی بڑی برائیوں کو چھوڑ چکے ہیں. قل هل انبئکم بشر من ذلک، کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اللہ کے نزدیک سزا کے اعتبار سے اس سے بدتر انسان کے بارے میں نہ بتاؤں. یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضبناک ہوا اور ان میں سے بندر اور خنزیر بنا دیے، اور جس نے طاغوت کی بندگی کی ہو. یہی لوگ درجے میں بدترین اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں قالوا، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے آپ کے پاس اور اس کفر کے ساتھ ہی نکل گئے. آپ کی گفتگو، آپ سے جواب سن کے، آپ کے دلائل سن کے ان کا دل نہیں پسیجا. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ اسے زیادہ جانتا ہے جسے وہ چھپاتے تھے. وترى كثيرا منهم، آپ ان کی اکثریت کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں اور اپنے حرام کھانے میں خوب دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یقیناً کتنا برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. لولا ينهاهم الربانیون والاحبار، ربانی اور علماء انہیں ان کے گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما كانوا يصنعون، کتنا برا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں. اے ربانی لوگ، روکنا چاہیے بھائی. آج یہی نہی عن المنکر جو ہے ہم میں بھی چھوٹ گیا ہے. ہمارے بھی بڑے ذمہ دار لوگ جو علماء ربانی ہیں، احبار ہیں، فقہا ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ حرام چھوڑ دو، گناہ کا کام چھوڑ دو، گناہ کی باتیں نہ کرو. صرف اپنے تعلق کو، اپنے ریلیشن کو، اپنے رابطوں کو وہ اہمیت دیتے ہیں. تو بہرحال جو برائی سے منع نہ کرے تو وہ بھی برائی کرنے والا جیسا ہی ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں تو ایسا ہی ہے. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. یہ بڑی گستاخی ہے. یعنی جب مسلمانوں کو کہا جاتا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تم جو دیتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لیتا ہے، تو دوسرا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ اللہ مانگتا ہے خود دیتا نہیں ہے. یہ تو مسلمانوں کا اللہ ایسا ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کسی کو نہیں دیتا. غلت ایدیہم، باندھ دیے گئے ہاتھ ان کے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور وہ لعنت کیے گئے اس قول کی وجہ سے. بلکہ اللہ کے ہاتھ دونوں کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان کی اکثریت کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھاتا جا رہا ہے. اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا. جب کبھی انہوں نے تمہارے خلاف جنگ کے لیے آگ بھڑکائی اللہ نے اسے بجھا دیا. اور وہ زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سوچئے، اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی صابر ہو سکتا ہے؟
کتنی تکلیف دہ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ہم انسانوں کی طرف سے سننی پڑتی ہیں. کیا اللہ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا ہے؟ لوگ اس کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کریں، اس کا ہمسر بنا دیں، کوئی یہ کہے کہ میں بھی وہی کام کر سکتا ہوں جو اللہ کرتا ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو عافیت دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو رزق بھی دے رہا ہے، اور کئی نعمتیں بھی مزید اس نے عطا کی ہوئی ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے اور ہم ضرور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اتارا گیا اس کو قائم کرتے تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. آسمان بھی اپنا سب کچھ خزانے بارش برسا کے موسم کو بہترین بنا کے ان کا ماحول پیدا کر دیتا، اور زمین بھی اپنے چھپے خزانے باہر نکال دیتی. ان میں سے ایک گروہ میانہ رو ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو وہ عمل کرتے ہیں. تو کتاب کو قائم کرنے کی بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کو علم و عمل کے ساتھ قائم کرتے ہیں. کتاب کو قائم کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بارش بھی ہوتی ہے، زراعت بھی بڑھتی ہے اور رزق وسیع ہو جاتا ہے. کتاب کو علم و عمل سے قائم نہ کریں تو اس کا نقصان کیا ہے؟ معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے سزا بھی آتی ہے. تو اس لیے کتاب کو پڑھنا پڑھانا بھی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید اور دوسری وحی. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا، پھر رسالت کا فرض ہی ادا نہیں کیا، مقصد ہی فوت ہو گیا آپ کو بھیجنے کا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آپ ڈرے نا، لوگوں سے نہ ڈرے، آپ پہنچائیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. تو پتہ چلا رسول کا ہر قول وحی ہوتا ہے. حدیث بھی قرآن کی طرح نازل ہوا کرتی تھی. یہی میں نے پہلے عرض کیا کہ حسان ابن عطیہ وہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ، کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے بعد سنت لے کر بھی اترتے تھے، اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے اسی طرح سنت کی تعلیم بھی دیتے تھے. تو اس سے پتہ چلا حدیث ایک حجت ہے. کوئی یہ کہ قرآن کافی ہے، اس میں جو ہم حلال پائیں گے وہ حلال ہوگا، حرام پائیں گے وہ حرام، اور باقی ہم کچھ نہیں مانتے. جبکہ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ، حقیقت یہ جسے اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اسی طرح ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، کہہ دیجئے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کے احکام کو قائم نہ کرو، اور اسے بھی جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور یقیناً جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ ان میں سے اکثر لوگوں کو سرکشی اور کفر میں ضرور بڑھا دے گا. لہذا آپ کافر قوم پر افسوس مت کیجیے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی بن گئے اور جو صابی ہیں اور جو نصارہ ہیں، جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، یقیناً ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے. جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے. وحسبوا، اور اپنی ان حرکتوں سے انہوں نے یہ سمجھا کہ کوئی فتنہ واقع نہیں ہوگا. فعموا وصموا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. یہ ہوتا بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے بلنڈر وہ کرتے، ہم مسلمان بھی کریں تب بھی انسان ہونے کے ناطے سے دل میں یہ بات ضرور آتی ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوتا اور گزارا ہو جائے گا. پھر قرآن مجید یا وقت کی کتاب جو وہ بار بار نصیحت کرتی ہو، لیکن بندہ انجام کو دیکھ کے، فتنے کو، مصیبت کو دیکھ کے اندھا ہو جاتا ہے اور باتیں جو نصیحت کی ہوتی ہیں اس کو سننے میں بھی بہرا ہو جاتا ہے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، پھر دوبارہ ان میں سے اکثر حق سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم،
بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اور مسیح نے کہا تھا کیا، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، یعنی میں بھی اس کو رب سمجھ کے عبادت کرتا ہوں، تم بھی اسی کی کرو۔ تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو عابد تھے، ساتھ یہ بھی کہا تھا انہوں نے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ یقین مانو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا یا شریک ٹھہرائے گا تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا، بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین کا تیسرا ہے۔ اب یہ ایک اور عقیدہ ہے، پہلے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اب کہا ہے 3 in 1 یا تین کا تیسرا ہے، حالانکہ نہیں کوئی الہ برحق مگر ایک ہی الہ، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا پھر بھی وہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے ان نصیحتوں کے بعد اور اس سے بخشش نہیں مانگتے، اور اللہ بھی بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آئے تو صحیح، غلطیوں پر ندامت ہونی چاہیے، اور جب ندامت ہو تو فوراً بندہ استغفار کرے۔ واقع افک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ اگر تم گناہ کے قریب ہوئی ہو تو اللہ سے استغفار کرو، کیونکہ ندامت اور استغفار ہی گناہ سے توبہ ہے۔ مگر انہوں نے کہا نہیں، میں تو بس اللہ سے وہ شکایت کروں گی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گمشدگی پر کہا تھا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، وہ جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، سنو نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر صرف ایک رسول، بس اور کچھ نہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، یقیناً ان سے پہلے کئی رسول آئے اور چلے گئے۔ وامہ صدیقہ، اور ہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت سچی خاتون تھی۔ پھر کانا یاکلان الطعام، یہ ماں بیٹا دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، کو اللہ ہوتے تو کھانا کھاتے ایسے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے آیات واضح کرتے ہیں، پھر دیکھیے وہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی خوبی ہے سیدہ مریم کی کہ صدیقہ قرآن ان کو کہتا ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والی، اللہ کی آیات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ وصدقت بکلمات ربیہا، قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی کلمات کی باتوں کی تصدیق کی تھی۔ بہترین خواتین کون کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء، مردوں میں تو بہت سے کامل بندے ہوئے ہیں اور عورتوں میں کوئی کامل عورت نہیں ہو سکی، الا مریم بنت عمران و آسیۃ امرأۃ فرعون، سوائے مریم بنت عمران کے اور فرعون کی بیوی آسیہ کی، ایک کامل عورتیں ہیں، کامل ترین۔ قل اتعبدون من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اگر تم اللہ کا بیٹا بنا لو تو دنیا میں کیا انہوں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا؟ مخالفین کتنا کچھ کرتے تھے، ان کو کوئی نقصان پہنچا سکے، بلکہ خود نقصان اٹھایا ان سے، یعنی انہوں نے تکلیفیں پہنچائی، ان کو اریسٹ کیا، ولا نفع، اور نہ ہی وہ فائدہ پہنچا سکتے۔ اللہ کا حکم تھا تو ہاتھ لگاتے تھے دوسرے کو ٹھیک ہوتے، وہ کہا کرتے تھے کہ ابرئ الاکمہ والابرص باذنی، کہ آپ ان کو کہیے کہ میں برس والے کو اور کوڑ والے کو اللہ کے حکم سے میں ٹھیک کرتا ہوں۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور وہ اللہ ہی ہے جو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور نہ تم ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جو یقیناً اس سے پہلے گمراہ ہوئے، اور انہوں نے کثیر تعداد کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود، بنو اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، وقت انبیاء کو نہیں مانا، کتاب پر عمل نہیں کیا، وہ داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر لعنت کیے گئے، انہوں نے بد دعا کی تھی ان کے لیے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا وہ ارتکاب کرتے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، یقیناً کتنا برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ تو برائی سے نہ روکنے والا اہل کتاب کو مشابہ ہے، نافرمانیاں کرنے والوں پر بھی برائی سے روکنا فرض ہے، منکر کو روکنا فرض ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، آپ ان کی اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو اولیاء بناتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کو بڑا اچھا دوست بناتے ہیں۔ یقیناً کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر وہ اللہ پر اور نبی پر اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا، تو مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو انہیں کبھی بھی اولیاء نہ بناتے بلکہ اہل ایمان کو دوست بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، یقیناً آپ ضرور لوگوں میں سے ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود کو پائیں گے، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے شرک کیا، جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور آپ ضرور ان میں ایمان لانے والوں کے لیے محبت میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے، الذین قالوا انا نصارا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم یقیناً ہم نزیرینز ہیں، ہم نصرانی ہیں۔ یہ کیوں؟ ذالک، وجہ یہ ہے کہ بأن منہم قسیسین، کہ ان میں علماء ہیں، ورہبانا، اور عبادت گزار راہب ہیں، وأنہم لا یستکبرون، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔